السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 21۔ پچھلے پارہ 20 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ قارون نے ملنے والی دولت کو اپنے علم کا کمال قرار دیا تو اللہ نے اسے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور ناپائیدار ہیں۔ قرآن میں بیان کردہ مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں نفع مند علم دے۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمارے علم میں پختگی پیدا کر دے، آمین۔ 21واں پارہ۔ پچھلے پارہ 20 کے آخر میں سورہ عنکبوت شروع ہوئی تھی۔ یہاں 21ویں پارہ کا آغاز بھی سورہ عنکبوت سے ہی ہو رہا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 45 ہے۔ اس آیت میں قرآن کی تلاوت اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور نماز کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 45 ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں کہ جن کو فالو کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ اسی طرح نماز اللہ کے ذکر کی جامع ترین صورت ہے، کمپیکٹ وے ہے نماز اللہ کے ذکر کا۔ پھر اس میں تلاوت قرآن، اللہ کی تسبیح، تحمید، تکبیر، دعائیں، ذکر کی جملہ سورہ جمع ہے۔ اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، پیس حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی کرنا بھی ہے، اس کو فالو کرنا بھی ہے۔ تو فالو کب کریں گے؟ جب وہ تلاوت سمجھ میں آئے، کیونکہ پہلے قرآن کی تلاوت کا اصل مطلب اس کو سمجھنا ہی ہوتا تھا، کہ تلاوت بغیر سمجھ کے صرف پڑھنے کا نام نہیں ہوتا تھا، جو ہم اب کر رہے ہوتے ہیں۔ جو احکامات اس قرآن میں ہیں ان پر عمل کرنا۔ قرآن مجید ان تمام مقاصد کے لیے تلاوت کیا جانا چاہیے، اجر و ثواب کے لیے، معنی اور مطلب پر تدبر و تفکر کے لیے، وعظ اور نصیحت کے لیے، تعلیم اور تدریس کے لیے، اور عمل کرنے کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، اس کا ویژن اسٹرانگ ہوتا ہے۔ یہ کتاب ایسی نہیں جس کو پہلی بار پڑھنے سے یا ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فوائد حاصل ہو جائیں، بلکہ جو آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا علم بھی بڑھتا ہے اور تجربہ بھی بڑھتا ہے، اور پھر قرآن پڑھنا ہی مطلوب نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس عمل میں سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ نماز صرف زبانی، قلبی، بدنی عبادت ہی نہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل، زبان اور سارے اعضاء کو شریک کرتی ہے۔ جب انسان نماز سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ آج کیوں نماز جو ہے وہ ہمیں برائی سے نہیں روکتی، بے حیائی سے نہیں روکتی؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ہم میں سے، اور وہ بے حیائی سے بھی نہیں رکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے، لیکن وہ کیوں نہیں رک رہے ہوتے؟ اس وجہ سے کہ وہ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہوتے نماز، وہ صرف ایک ریچول ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف بس ایک لگی بندی پریکٹس ہے، ایک ایکسرسائز کی طرح وہ کر کے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب ہے، سبحان ربی العالی کہنے کا کیا مطلب ہے، سبحان ربی العظیم کہنے کا کیا مطلب ہے، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کیا ہے۔ تو کتنا زیادہ ہمیں نماز کو سیکھنا ہے۔ اس کورس کے بعد نماز کورس بھی انشاءاللہ حی علی الصلاح کا شروع ہوگا، تو آپ نے وہ بھی انشاءاللہ ضرور سننا ہے اور نماز کو ترجمے سے یاد کرنا ہے۔ تو جب انسان نماز سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ نماز کی شرائط یہ ہیں کہ اس میں اخلاص ہو،
یعنی خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو. پھر جسمانی طہارت کے ساتھ دل کی طہارت بھی ہو، یعنی نماز میں اللہ کی طرف دھیان رہے. دل کی طہارت کیا ہے؟ کہ دل میں کینہ، بغض، حسد، یہ ساری چیزیں نہ ہوں. تبھی نماز کو انسان سمجھ کر اور اصل انداز میں پڑھ سکتا ہے. اس کا دھیان اللہ کی طرف جبھی رہے گا عبادت میں اور قرآن کی تلاوت میں، اور قرآن کو پڑھنے سمجھنے میں عمل جبھی آسان ہوگا جب وہ اس کا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا. اور جتنا دل انسان کا کینہ، بغض اور حسد سے پاک ہوگا، اس کے اوپر قرآن اتنا ہی اثر کرے گا اور اس کے عمل میں اتنا ہی زیادہ جھلکے گا. پھر نماز کے اندر ارکان صلاۃ جو ہے قرات، رکوع، قومہ، سجدہ وغیرہ میں اعتدال اور اطمینان ہو، سکون ہو، خشوع و خضوع کی کیفیت ہو، پابندی کے ساتھ نماز کا انتظام ہو. پھر مردوں کے لیے باجماعت نماز ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا اہتمام ہو، کیونکہ رزق حلال عبادت ہی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. اور جتنا انسان گناہوں سے بچے گا اتنی اس کی نماز بھی بہتر ہوتی جائے گی. جتنا غض بصر ہوگا، جتنا پردے میں ہم آگے بڑھیں گے، جتنا حرام کاموں سے بچیں گے، اتنا آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع آئے گا. تو اس کے لیے کنٹینیوس اسٹرگل کی ضرورت ہے، مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازیں بہتر کریں اور پھر ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. اگر نماز میں یہ شرط نہیں پائی گئی تو نماز کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوں گے. یعنی اگر اللہ کی خاطر نہیں ہوا اور اخلاص نہیں ہوا تو نماز سے انسان کے اندر ایک طرح کی طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر انسان کے اوپر برائی کرنے کو بوجھل بنا دیتا ہے. اللہ ہمارے لیے ہر گناہ کرنا مشکل بنا دے اور ہر نیکی آسان بنا دے. نماز انسان کو اپنا احتساب کرنا سکھاتی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو اور اس کو سیکھے، اس کو سمجھے. دنیا کا ہمیں کوئی کام نہیں آتا تو ہم کیسے سیکھنے والے بن جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمیں تو یہ کام آتا ہی نہیں ہے. لیکن ہماری نمازیں کس کوالٹی کی ہیں؟ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. صحیح طریقے میں ظاہری آداب بھی، باطنی آداب بھی شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لاد کر اس کے کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں. جب وہ رکوع کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو پتجھڑ کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور پتے جھاڑنے لگے. یعنی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھٹکے تو وہ گر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. تو اگر انسان نماز پڑھتا رہے گا تو پچھلی برائیاں بھی جھڑ جائیں گی اور اگلے گناہ بھی جھڑنے لگیں گے، اور اس کے مزاج سے، اس کی عادات سے، اس کے اندر سے وہ ختم ہونے لگیں گے. بس شرط یہ ہے کہ انسان اس کو پابندی سے پڑھنے والا ہو، پڑھنے کا حق ادا کرنے والا ہو. کیونکہ جب یہ نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے تو کامیابی کی منزل پر پہنچتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے سجدے انسان کرتا ہے تو وہ اس کے درجات میں بلندی کا سبب ہوتے ہیں. تو صرف فرائض کا ہی اہتمام نہ کریں، رمضان میں اسپیشلی نوافل اور قیام اللیل کا بھی اسپیشل انتظام کریں. آگے آیت 46 میں اہل کتاب کو حق کی دعوت دینے کے لیے رہنمائی دی گئی ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اے مسلمانوں، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جو ان میں سے بے انصاف ہیں، اور ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. تو یہاں بہت بڑی حکمت کی بات سکھا دی گئی کہ اہل کتاب سے جب واسطہ ہو اور دین کے موضوع پر، اسلام کے ٹاپک پر بات ہو، اس وقت کامن گراؤنڈز پر بات کریں. یعنی ایک ٹرسٹ بلڈ کیا جائے کہ ہمارا رب ایک ہے.
جب ہمارا دین کا سورس ایک ہے، جب ہم ایمان ان ساری کتابوں پہ لاتے ہیں، تو پھر ہمیں آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صحیح طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، دین کی دعوت دینے کا طریقہ بڑا مہذب اور باوقار ہونا چاہیے۔ جب بات کریں تو انتہائی ادب اور اچھے لہجے میں بات کریں، اور کوئی بحث و مباحثہ کرے تو عمدہ انداز سے اس سے بحث کرنی چاہیے۔ آگے اسی آیت میں اللہ نے بحث کا انداز بھی خود سمجھا دیا۔ جن جن باتوں میں موافقت اور مطابقت پائی جاتی ہے، پہلے ان کا ذکر کر کے اپنی طرف مائل کریں۔ آیت 48 سے 50 عظمت قرآن اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں کیا گیا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی لکھنے پڑھنے کا کوئی کام نہیں کیا، اور لکھنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے حاصل نہیں کیا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو قرآن پر اعتراض کا راستہ کھل جاتا۔ کیونکہ لوگ کہتے کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے، فلاں کا شاگرد ہے، اور یہ باتیں پیش کر رہا ہے، اس نے اس سے سیکھی ہیں، اور اس نے یہ باتیں فلاں فلاں سے سیکھی ہوئی ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ان کا جو علم کا جو سورس تھا وہ وحی الہی تھا۔ یہ تو دراصل قرآن مجید کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے کی ایک دلیل بھی ہے کہ یہ قرآن حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی پہلے سے بنا کے نہیں لائے، آپ کو پہلے یہ باتیں آپ نہیں کرتے تھے، یہ باتیں تو آپ قرآن کے بعد بتا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے سوالوں کے جواب تو آپ قرآن کے بعد دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صحابہ کرام سوال کرتے تھے تو اس کے بعد پھر وہی نازل ہوتی تھی ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ تھا۔ آیت 49 میں بتایا گیا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات سے بے انصاف لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ قرآن مجید لفظ بلفظ سینوں میں محفوظ ہو جانا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اٹس اے گریٹسٹ میریکل۔ اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا، جبکہ ان سے پہلے لوگ صرف کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے۔ یعنی آپ کو تورات کے حافظ نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے، سوائے انبیاء کے۔ یہ حافظ آپ کو قرآن ہی کے ملیں گے۔ اللہ اکبر! یہ اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ اٹس اے بگ بلیسنگ۔ یاد رکھیے، حافظ قرآن کی بہت بڑی شان ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن باعمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑا اعزاز دیا جائے گا۔ کس کو؟ باعمل حافظ قرآن کو۔ اللہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی حافظ قرآن ہیں ان کو باعمل بنا دے، اور جن کو نہیں حفظ ہے وہ بھی حفظ کی طرف آئیں اور وہ پھر حامل القرآن بن جائیں۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسی ریشمی حلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 حلوں کی قیمت کے برابر نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے، یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ کہا جائے گا، تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں، آپ کا بچہ دنیا میں کوئی ڈگری لیتا ہے تو اس کو ڈگری لیتے وقت ڈریس پہنا دیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین کو گریجویشن سیریمنی پر بلایا جاتا ہے۔ ماں باپ دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، کیسی شان و شوکت ہوگی، جب ایک حافظ قرآن کو بہت کچھ دیا جائے گا، اور صرف اس کو ہی نہیں، اس کے والدین کو کتنا عزت اور اکرام بخشا جائے گا۔ اللہ ہمیں اہل القرآن میں شامل کر لے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور حامل القرآن بنا لے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں حامل القرآن بنا سکیں۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا مؤدب بنا دے، اور سب سے پہلے اپنا فرما بردار بنا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا بنا دے۔ آگے آیت 56 میں ہجرت کا حکم آ رہا ہے اور اس کی فضیلت آ رہی ہے۔ اگر کسی علاقے میں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے نکل جانا چاہیے، ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام بجا لا سکیں۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، وہ اللہ کے حکم سے اس کے بندوں کو ضرور سکون کا کوئی گوشہ فراہم کر ہی دے گی۔ اللہ کے حکم سے
ہجرت کرنے والوں کو جنت کے بالا خانوں کی صورت میں عمدہ ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ ٹاپ ویو ہی الگ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ اور دنیا میں بھی ہجرت کرنے والے یہ نہیں سمجھیں کہ دیار غیر میں کہاں سے ضروریات زندگی میں اثر آئیں گی۔ جو اللہ ہر مخلوق کو روزی اور ضروریات فراہم کر رہا ہے، وہ اپنی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی بھی بھرپور خاطر و مدارت کرے گا۔ آیت نمبر 60 میں بتایا گیا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں۔ تو انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ توکل اللہ پر ہو لیکن کوشش بھی پرندوں جیسی ہو پھر۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ میری بخشش فرما اور مجھ پر رحم کر، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ آیت 64 میں دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ کیا حقیقت ہے دنیا کی؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ تو ہر چھوٹا بڑا کھیل ختم ہونے کا ایک وقت ہے، اسی طرح دنیا میں بھی ایک کھیل ہے، اس کے بھی ختم ہونے کا ایک وقت ہے۔ اصل زندگی آخرت کا گھر ہے۔ کبھی گھڑی کو دیکھا کریں تو اس کی سوئیوں کو دیکھ کے سوچا کریں کہ یہ جو ہر سیکنڈ میری زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے وہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن وہ ٹک ٹک میری زندگی سے ہر سیکنڈ کم ہو رہا ہے۔ وہ ٹک ٹک جو ہے وہ میری زندگی سے ہر سیکنڈ جو ہے وہ بڑھ نہیں رہا آگے، وہ میری زندگی سے ہر ایک ایک سیکنڈ ٹک ٹک کر کے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اور کم ٹائم رہ گیا، اب اور کم ٹائم رہ گیا۔ تو اصل زندگی آخرت کا گھر ہے۔ واچ یور سیلف، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ڈیلی روٹینز کیا ہیں، ہم سنتوں کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ مسلمان رول کرنے کے لیے آئے تھے دنیا پر، ان کو ریسرچ میں آگے بڑھنا ہے، ان کو اسکلز میں آگے بڑھنا ہے، اور ہم لوگوں کی ہی چیزیں استعمال کر کے انہی کے ریسرچ ورک صرف اپنے اوپر سوار کر کے اور آگے کوئی ترقی نہیں کر رہے۔ تو کیسے ہم رول کریں گے، کیسے ہم اصل زندگی آخرت کو بنائیں گے جب ہم اس دنیا کی زندگی کو سب اصل نہیں سمجھیں گے۔ ریسرچ میں آگے بڑھ کے دنیا پہ رول کرنا سیکھیں تاکہ اسلام غالب آ سکے۔ اسی وجہ سے دنیا میں اللہ والوں کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اس قیمتی وقت سے اپنی آخرت کماتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت دیکھنا ہے کہ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ دنیا کی ریسرچ، دنیا کی تعلیم، دنیا کے کام بھی آخرت کمانے کے لیے کریں تو وہ بھی نیکیوں میں انشاءاللہ لکھے جائیں گے، اگر وہ اللہ کی خاطر ہوئے، اگر وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوئے تو۔ سورہ روم آیت 1 سے 6 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں، سپر پاورز تھیں۔ ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ایرانی مشرک تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے، اور رومی اہل کتاب تھے، اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمان چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کر لیں۔ اس کے برعکس مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ مشرکین چاہتے تھے کہ ایرانی رومیوں پر فتح حاصل کر لیں۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب ایرانیوں نے رومیوں کو فلسطین کی سرزمین میں شکست سے دوچار کیا۔ اللہ فلسطین کو آزاد کروا دے، اللہ ہمیں وہاں نمازیں پڑھنا نصیب کر دے مرنے سے پہلے۔ تو کیا ہوا پھر کہ اس واقعے سے مشرکین مکہ خوش ہوئے اور مسلمانوں کو رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ عنقریب رومیوں کو فتح حاصل ہوگی، اور یہ فتح ایسے دن حاصل ہوگی جس دن مسلمان بھی اللہ کی مدد کے سہارے کامیابی پر خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے۔ آیت 20 سے 28 میں اللہ کی قدرتیں اور رحمتیں بتائی گئی ہیں۔
اللہ نے مٹی سے کروڑوں انسان تخلیق کیے جو پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ تو مرد اور عورت اگر مختلف جنس سے ہوتے تو کبھی سکون حاصل نہ کر سکتے۔ مثلاً عورتیں اگر جنات یا حیوانات میں سے ہوتی تو کبھی ان سے سکون حاصل نہ ہوتا، تو دونوں ایک دوسرے کے مخالف جنس سے ہوتے اور ایک دوسرے سے وحشت اور نفرت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جوڑا انسانوں سے ہی بنایا اور اس کے اندر بہت سی نشانیاں رکھی۔ اللہ نے مرد کو بیوی کی صورت میں وہ رحمت دی جس کے پاس جا کے اسے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ پھر میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت کا جذبہ بھی اسی نے پیدا کیا۔ یہ بہت حیران کن چیز ہے کہ دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، جو ہی نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں دونوں کے درمیان ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اور انسان ایک دوسرے کی کیئر کرنے لگتا ہے اور محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جبکہ زنا کے نتیجے میں دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کی باہم محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے، اور بہترین بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی کیئر کرے، اور بہترین شوہر وہ ہوتا ہے جو بیوی کی کیئر کرے۔ آگے بتایا گیا آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ کی عظیم قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی مختلف بولیاں بھی اللہ کی قدرت کا حیران کن مظہر ہیں۔ کائنات میں مختلف رنگوں میں مخلوقات کو پیدا کرنا اس کی کاریگری کا نمونہ ہے۔ زبان بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے اور رنگ بھی انسان کی پہچان ہوتے ہیں کہ کون سا انسان کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ورائٹی اسی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ رات اور اس میں حاصل ہونے والی میٹھی نیند اللہ کے کرم کی فرحت بخش نشانی ہے۔ دن کا اجالا اور اس میں اپنی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کر کے سرگرمیاں کرنا بھی اللہ کی رحمت کی مرہون منت ہے۔ نیند باعث سکون ہے اور راحت ہونی چاہیے، رات کی ہو یا قیلولے کے وقت کی ہو، لیکن دن کا ایک بڑا حصہ کام کاج میں گزرنا چاہیے۔ یہ اصل فطری اصول ہے۔ آسمانوں پر چمکنے والی بجلیاں اور ان کو دیکھ کے خوف اور امید کی کیفیات اللہ کی عظمت اور جلال کا احساس دلاتی ہیں۔ آسمانوں سے برستی ہوئی موسلا دھار بارش اللہ کی حیات بخش نعمت ہے۔ بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور طرح طرح کی نباتات کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کے عظیم خزانوں کا عکس ہے۔ آسمانوں اور زمین کا ایک توازن کے ساتھ قائم رہنا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے اور اس کے زبردست ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ اس کے ایک حکم سے تمام انسان قبروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بلا شبہ تمام انسانوں اور زمین میں اللہ ہی کی شان سب سے اونچی اور قائم دائم رہنے والی ہے۔ سورہ روم مکمل ہوئی، آگے سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اس لیے بیہودہ باتیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑائے، ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو اس آیت میں قرآن حکیم کے حوالے سے انسان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو قرآن سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بجائے ایسی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، جیسے ساز، راگ، موسیقی اور گانے وغیرہ، کیونکہ یہ چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، اس لیے ان کو لہو الحدیث کہا گیا ہے۔ لہو الحدیث سے مراد ایسی بات، ایسی چیز، ایسا علم ہے جس کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے اور وہ انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہیں
کہ اللہ کو بھلا دیتی ہیں، اور وہ اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے، چاہے وہ سیریز ہو کوئی، یا چاہے وہ ایسے گیت اور گانے ہوں جن میں شرک ہو، یا ایسی چیزیں جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہو اور وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہو، جس سے انسان اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہو یا بھٹکاتا ہو۔ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہو، انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دے کہ انسان اس کو پا کر اتنا انجوائے کرے کہ اپنے دین، ایمان اور آخرت سب چیز کو بھول جائے، تو وہ چیز اس کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ آج کل کے بچے دن رات اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا سنتے رہتے ہیں؟ چھوٹے ہوتے ہیں تو کارٹون دیکھتے رہتے ہیں اور ہر وقت ان میں میوزک سنتے رہتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو اور طرح کا میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو چھوٹی سی نصیحت کریں تو بڑا غصہ کرنے لگتے ہیں، یعنی ہمیں یہ بات نہیں کہیں، ہمیں نماز کا نہیں کہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل زنگ آلود ہوا ہوا ہے، دل غافل ہے لہو الحدیث سے، اس لیے معنی اس کا یہ کیا گیا کیونکہ یہ انسان کو غافل کر دیتی ہے، ان سے کوئی سبق اور عبرت حاصل نہیں ہوتی، اس سے نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے اور انسان کے اندر حیوانی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یوں انسان اعلیٰ درجات سے نچلے درجات کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کو اچھی تلاوت سے سنیں، نشیدوں کو سنیں، اور اسی طرح کی عربک کو سنیں، لیکن اس میں گانے نہ ہوں، اس میں وہ اس طرح کی ٹونز نہ ہوں جو کہ آپ کو بالکل ہی غافل کر دیں اور اللہ کی یاد ہی بلا دیں۔ ان کے الفاظ پہ غور کریں، وہ پھر اللہ معاف کرے ایسے الفاظ اور ایسے کلمے اس کے اندر نہ ادا کیے جا رہے ہوں جو کہ شیطانی ہوں، تو پھر وہ نمازوں سے بھی غافل کر دیں گے، وہ دین سے بھی غافل کر دیں گے، وہ قرآن اور حدیث سب کچھ بھلا دیں گے۔ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ جو لوگ خود قرآن سے محروم ہیں، دوسروں کو بھی محروم کرنے کے لیے انہیں کھیل، تماشا، غافل کرنے والے دیگر سرگرمیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واچ یور سیلف، آپ کیا شیئر کرتے ہیں؟ آپ کی پروفائل پکچرز کے اوپر آپ کی اپنی پکچرز لگی ہوئی ہیں، یا دیگر خواتین کی پکچرز ہیں، یا کوئی اس کے ساتھ میوزکس ہیں، یا کس طرح کے گانے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہماری ان چیزوں سے ہم کسی کو اللہ سے غافل کر رہے ہوں؟ تو اس کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری سرگرمیاں اللہ سے غافل کرنے والی نہ ہو لوگوں کو، اور دیگر سرگرمیوں میں اس طرح کی لوگ بعض دفعہ ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، ان کے لیے لذت آمیز عذاب ہے، استغفر اللہ۔ جب انہیں قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حقارت سے واضح نصیحت کو ٹکرا دیتے ہیں۔ اس طرز عمل کی سزا دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تو یہاں صرف عذاب کا ذکر نہیں آیا، دکھ دینے والا عذاب کا ذکر آیا، تکلیف دہ عذاب ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو لغویات سے بچائے، اور اس چیز سے بچائے کہ ہم اپنے کسی بھی عمل سے کسی کو برائی کی طرف راغب کریں۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا اور اس میں آگے بڑھنے والا بنائے کہ ہمارا ہر عمل دوسروں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے والا ہو اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آیت نمبر 12 میں آتا ہے، حضرت لقمان ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ لقمان نبی نہیں تھے، لیکن ایک بہت سمجھدار انسان تھے۔ اہل عرب ان کے اقوال کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اللہ نے حضرت لقمان کو نصیحت کی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ انہیں حکمت کی صورت میں بہت بڑی دولت دی گئی تھی۔ یاد رکھیں، جس کو حکمت مل گئی اسے بڑی نیکی مل گئی، اسے بہت بڑی خیر مل گئی، نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا۔ تو اللہ سے حکمت مانگیں۔ تو حکمت ایسی چیز ہے جس کی بنا پر انسان دنیا میں صحیح فیصلے کرتا ہے، دا پاور آف ڈیسیژن اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ہمیں کتنے پوائنٹس پر یہ ضرورت ہوتی ہے، ہر لمحے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں، ہمیں فیصلہ لینے میں کتنی دشواری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں، اللہم انی اسألک الحکمہ، یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی صحیح فیصلہ۔ بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی۔ حکیم انسان اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور محسن حقیقی صرف اللہ ہے، لہٰذا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لقمان کو جو حکمت عطا کی گئی تھی اس میں سب سے پہلی چیز تھی شکر کی توفیق۔ اللہ ہمیں بھی حکمت عطا فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اب آگے بہت ہی پیاری آیات آ رہی ہیں جن میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت اور اہم نصیحتیں ہیں، ان پر عمل بھی کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ تمام والدین کو یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو کرنی ہیں۔ یہ آیت 13 سے 19 تک ہیں۔ آیت نمبر 13 سے شروع ہو رہی ہیں، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ
لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جائے، کوئی اس قابل نہیں کہ اسے اونچا کر کے اللہ کے برابر کر دیا جائے، اور نہ ہی اللہ میں ایسی کوئی کمی ہے نعوذ باللہ کہ اسے نیچا کر کے مخلوق کے برابر قرار دیا جائے۔ تو واچ یور سیلف، اپنا جائزہ لیں، ہم کن کن چیزوں میں شرک کر رہے ہوتے ہیں، ہم کن کن کو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو شرک جو ہے وہ بہت ہی مخفی بھی ہو سکتا ہے، تو جب علم حاصل کریں گے تبھی ہم جان سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے جب بھی بچا جا سکتا ہے جب اس کا علم ہو کہ شرک ہے کیا، تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہے، اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں ہم کس کس طرح سے شریک کر رہے ہیں، اور اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہے اس شرک سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اور شرک سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ سب سے بڑا ظلم اور ناانصافی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو برابر کر دیا جائے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، یہ رول ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیں بچوں کے اندر سب سے پہلے جو چیز مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے درست عقیدہ، اور انبیاء علیہ السلام اجمعین نے بھی اپنی اولادوں کو یہ وصیت کی کہ بیٹے شرک پر تمہاری موت نہ ہو، شرک سے بچنا اور مسلمان مرنا۔ تو زندگی بھر ہم جو جو کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ آہستہ آہستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اصل دین بھول جائیں، تو اصل دین کی طرف آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، جو شرک سے پاک تھا، چاہے معاشرے میں کتنا ہی بگاڑ آ جائے، اصل دین قرآن اور سنت سے حاصل کریں، بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کریں۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم خود علم حاصل کریں گے۔ ایک ماں جب علم حاصل کرے گی، ایک باپ جب علم حاصل کرے گا، تبھی وہ بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کر سکے گا۔ جب خود ہی نہیں پتا کہ شرک کیا ہے، اور معاشرے کی دیکھا دیکھی ایسی لغویات اور رسومات میں ہم انوالو ہیں کہ جن میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کہاں شرک کر رہے ہیں، تو ہم کیسے اپنی نسلوں کو بچائیں گے؟ یہ ہمارا فیوچر ہے، اپنی یوتھ کی فکر کریں، اور جو یوتھ ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کر رہے تھے، کیونکہ یہ دلیل کام نہیں آئے گی قیامت کے دن کہ ہمارے آباء و اجداد اس شرک پر تھے تو ہم نے دیکھا دیکھی ان کو صرف فالو کیا۔ یہ حجت کام نہیں آئے گی۔ آپ کے پاس قرآن اور سنت ہے، آپ جب 13-14 ایئر سے آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ خود سوچیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ اگر آپ کے آباء و اجداد کے پاس وہ علم نہیں آ سکا تھا تو آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا، ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اپنے عقیدے کی فکر کریں، صحیح عقیدے کی طرف آئیں، کیونکہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بلڈنگ کی بنیاد ہی جب صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی آپ تعمیر کرتے چلے جائیں وہ تو پھر گر جائے گی۔ تو عقیدہ جب اسٹرانگ ہوگا تو آپ کی عمارت بھی صحیح ہوگی دین کی۔ تو بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کریں، باقی کام بہت آسان ہو جائیں گے پھر، کیونکہ بیس صحیح ہو جائے گا بلڈنگ کا انشاءاللہ۔ جب تک ان کی بنیاد میں ایک اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو جو باتیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولو، یہ نہیں کرو، ایسا کر لو، تو وہ کبھی نہیں کریں گے، اور کبھی بھی وہ پھر آگے جا کے بھی ان کے عمل میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ اگر ان کا عقیدہ درست ہے، ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، تو آپ کو اپنی باقی ساری باتیں ان سے منوانا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ ان کا عقیدہ درست کر دیں تو باقی ساری چیزیں قرآن اور سنت سے ان کی تربیت ہو جائے گی، ان کو قرآن سے جوڑ دیں۔ لقمان کی حکمت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں سب سے پہلے اسے شرک سے بچنے کے لیے کہا، اور دیکھیں کہ لقمان نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا کتنا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کر رہا ہے کہ پوری سورت کا نام جو ہے وہ لقمان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جس کو عزت دے۔ شرک کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے پھر بھی شرک نہیں کرنا۔ قرآن میں ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی مل جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی تمہیں اٹھا کر آگ میں پھینک دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تھا، تو تم آگ میں چلے جانا، کیونکہ یہ آگ تو بجھ جائے گی، یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن جہنم کی آگ نہیں بجھے گی، اس کی تکلیف بہت بڑی ہے، کیونکہ شرک جہنم میں جانے کا باعث ہے، کیونکہ شرک جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ شرک سے بچیں اور آج سے ہی علم حاصل کرنا شروع کر دیں، اور اس کورس کے بعد بھی مستقل بنیادوں پر قرآن کا علم حاصل کریں۔ یہ بہت ہی ایک شارٹ کورس ہے جس میں ہم نے صرف سلیکٹڈ آیات لی ہیں، اس کے اندر پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ اور پھر
آگے آیات میں اللہ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی، خاص طور پر ماں کی عظمت سے آگاہ کیا۔ البتہ اگر والدین انسان کو شرک کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، لیکن اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات جب آتی ہے تو یہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا حکم ہے، تو وہ لازمی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، وہ ضرور کرنا ہے۔ یعنی ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان کا کھانا پینا رہنا علاج وغیرہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، محبت کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ غصے اور تلخی کو برداشت کرنا۔ اگر یہ مشرک والدین کا حق ہے تو مسلمان والدین کا حق کیا ہوگا؟ تو واچ یور سیلف، آپ اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جن کے والدین دنیا میں ہیں جتنی ان کی خدمت ہو سکتی ہے کر لیں، اور جن کے نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعائیں مغفرت کریں اور قرآن سے جڑ جائیں اور قرآن کے علم میں آگے بڑھیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، کیونکہ بہترین صدقہ جاریہ بہترین نیک اولاد ہے، تو اس کا بغیر کہے بھی ماں باپ کو پہنچے گا اس کی نیکیاں انشاءاللہ۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو پانچ نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کیا، کیونکہ اولاد کی تربیت میں ماں کی محنت اور مشقت زیادہ ہوتی ہے، پیدائش میں بھی اور تربیت میں بھی۔ تو اس لیے اولاد کو یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ چھوٹے سے کو بچپن میں پالا تھا۔ آگے آیات 16 سے 19 میں یہ نصیحتیں آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 16 سے 19 کا ترجمہ ہے، پیارے بیٹے اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا۔ اللہ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے۔ تو رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، آج جا کے سب دیکھیے گا ذرا، وہ بھی اگر کسی پہاڑ کے نیچے بھی ہو اللہ اس کو قیامت کے دن نکال لائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا پیارے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برے کام سے منع کرو جو امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کام ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کے کام نہیں ہیں، اس کو پہلے ہی سراہ دیا گیا ہے کہ یہ ہمت والے لوگوں کے کام ہیں، تو ان کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب انسان یہ کام کرتا ہے۔ تو ان کاموں کو اپنے کی لسٹ میں شامل کر لیں، ان کو لکھ لیں اور آج سے ہی اپنے اس پہ عمل کرنا ہے، اور ازراہ تکبر لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پس رکھو، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے، اور جو چیزیں ان آیات میں کرنے کا حکم دیا گیا اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو حکیمانہ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ آخرت کے قائم ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ دنیا میں نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ آگے کچھ امکانات کی وصیت کی گئی جو بڑے اہم ہیں، جن میں سب سے پہلے نماز کا حکم آ رہا ہے، کیونکہ جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں نماز ان میں سب سے پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد ہی چیزیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری اہم چیز ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ انسان اپنے دوستوں عزیزوں پیاروں کا بھی خیال رکھے، ان کو بھی اچھی باتیں بتاتا رہے۔ کیونکہ مومن وہی ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکے، اور یہ کام کرنے میں مشکل پیش آئے تو صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ تو زندگی آزمائشوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اصل آرام اور سکون جنت میں حاصل ہوگا۔ احکامات کی نصیحت کے بعد اب آداب کی نصیحت کی گئی کہ تکلف سے ہر ایک سے منہ موڑ کے بات نہیں کرو۔ بات کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جس سے وہ بات کر رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ آپ سے بات کرتے تو آپ سے آنکھ ہی نہیں ملاتے اور آپ کی طرف دیکھتے ہی نہیں، اور کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ یعنی بتا دیا گیا کہ پوری طرح توجہ اس شخص کی طرف کر لو جو تم سے بات کر رہے ہیں۔ پھر آگے چال ڈھال سکھائی، یعنی تربیت میں صرف ایک چیز کی نہیں ہوتی، تربیت کمپلیٹ پرسنالٹی گرومنگ کہلاتی ہے، کہ آپ انہیں دنیا کمانے کے لیے تیار کرتے رہیں اور بس ایک ہی رٹا لگائیں کہ پڑھو پڑھو، بلکہ زندگی کے اندر اخلاق، ایمان اور عقیدہ ان سب چیزوں کو سکھانا بھی ضروری ہے۔
اپنی چال میں اعتدال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بیلنس چال ہو، بیلنس آپ کی واک ہو، نہ بہت بھاگ بھاگ کر چلو اور نہ شور مچا کر چلو اور نہ بہت مریل چال چلو، چال درمیانی ہونی چاہیے۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، کمپلیٹ ہمیں حکمتیں سکھاتا ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، اور ہم ہیں کہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو چال جو ہے وہ درمیانی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اپنی آواز پس رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت تیز آواز یعنی فل والیوم میں بات نہیں کرنی چاہیے، آواز درمیانی ہونی چاہیے۔ گدھوں کی طرح چیخنا، چلانا اور شور مچانا یہ سب ناپسندیدہ آوازیں ہیں۔ گدھا ایک دفعہ بولنا شروع کرتا ہے تو آپ اسے چپ نہیں کرا سکتے جب تک وہ اپنی پوری بات نہیں کر لیتا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنتے جب تک وہ اپنی پوری بھڑاس نہ نکال لیں۔ گدھے کی آواز سے ایک شور آتا ہے، تو اس انداز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ شور شرابہ گھر میں ہو، گھر کو پرسکون بنائیں۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو بچے آپس میں لڑتے ہیں اور گدھوں جیسا رونا روتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس قسم کی آوازوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں پیدا فرمائے۔ آیت 34 میں بتایا گیا 5 باتوں کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ قیامت کب ہوگی، بارش کب، کہاں اور کتنی نازل ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی انسان آنے والے دن کیا سرگرمی انجام دے گا، کس انسان کی موت کس جگہ واقع ہوگی۔ سورہ لقمان مکمل ہوئی، اب سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ تو یہاں مومنوں کی خاص صفات بتائی گئی ہیں، وہ جسمانی لذتوں اور مال پر اللہ کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بستروں سے اٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں۔ آج کل رمضان ہے تو نوافل پڑھنا کتنا آسان ہوئے ہیں، اللہ ہماری نماز، روزے، قیام اللیل قبول فرمائے۔ اور اسی طرح مال محنت سے کما کر اسے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، کیونکہ ان 2 چیزوں سے، نیند قربان کرنے سے اور مال قربان کرنے سے، انہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو نیند قربان کریں اللہ کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، قرآن کا علم رات کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالیں، اور مال اللہ کی خاطر دیں۔ مال اللہ کے لیے جب خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے، ہم کس لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے انہی چیزوں کو اپنے ساتھ لگا لیا ہوا ہے کہ ہم دنیا دکھاوے کے لیے اور صرف اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اس کا تو حساب دینا پڑے گا، اور جس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں بہترین موقع دیا ہے، ہم رمضان کی راتوں میں ایکسٹرا جاگ سکتے ہیں۔ رمضان ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے، تو صرف رمضان میں ہی یہ روٹین نہ رکھیں۔ رمضان تو ٹریننگ کے لیے ہے، کیونکہ باقی پورا سال اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ رمضان میں نمازیں، قیام اللیل اور دور قرآن، اور باقی جگہوں پہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویحوں میں سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ باقی پورا سال بھی اس کا اثر تو نظر آئے، اس کو بند کر کے نہیں رکھ دینا، قرآن سے جڑے رہنا ہے اور عمل میں آگے بڑھنا ہے۔ آگے ہے 17 میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو جہاں انسان نے نیند قربان کی تو نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو گئیں، اور وہاں انہی آنکھوں کو جنت کے نظارے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈک ملے گی، فوراً اللہ نے ریوارڈز بتا دیے، سبحان اللہ، سکون ملے گا۔ پھر یہ کہ اس سے چھپ کر کرنے والی عبادات کا بھی پتہ چلتا ہے، انہوں نے اپنے اعمال کو چھپایا، اللہ نے ان کی جزا کو چھپا دیا۔ ایسی نعمتیں اللہ ان کو عطا کرے گا جو چھپی ہوئی ہیں، بہترین نعمتیں ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے، ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اسپیشل سرپرائزز ہیں۔ تو چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے ایسی نعمتیں انسان کو ملیں گی جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اتنی پریشس نعمتیں ہوں گی، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا کرے۔ اللہ سے ہمیشہ جنت الفردوس مانگنی چاہیے جو جنت کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہے۔
اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے نیک اعمال کریں جن کا صرف ہمیں اور اللہ کو معلوم ہو۔ تو کیا ہمارے کوئی نیک اعمال ایسے ہیں کہ جن کا صرف اللہ کو پتا ہو اور ہمیں پتا ہو، اور اللہ انہیں قبول فرمائے اور اس کا ہمیں بہترین اجر عظیم عطا فرمائے اپنی شان کے مطابق، اور انہیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ سورۃ الاحزاب، یہ سورہ جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اس زمانے میں جاہلیت کی بعض رسومات کو توڑنے کا حکم بھی ہوا، زہار کی رسم کا خاتمہ ہوا، منہ بولے بیٹے کی حقیقت بتائی گئی، اس کی حقیقت مقام کی وضاحت کی گئی، تو اس لیے سورت کے شروع میں اس کا ذکر ہے۔ بعض رسمیں اس لیے ایسی تھیں کہ جن کا توڑنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ وہ عرب معاشرے میں عام تھیں۔ تو ہمارے بھی معاشرے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رسموں کو توڑ دیا ہے ان کے رسم و رواج کو پھر ہمیں بھی توڑنا ہے، قرآن کا صحیح علم حاصل کر کے اور حدیث کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں کہا کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ ہی کا ڈر کافی ہے۔ قرآن میں کتنی نشانیاں ہیں، قرآن صرف 1400 سال پہلے والے معاشرے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اس سے اپنے لیے عمل کے لیے باتیں نکالیں، اس کو صرف اس دور کا سمجھ کے پڑھ کے نہیں رکھ دیں۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے، ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے ہاں یہی انصاف کی بات ہے، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ تو یہاں اصل باپ کی جگہ دوسرے کی طرف نام منسوب کرنے کی سخت وعید بتائی جا رہی ہے، مطلب فادر نیم چینج نہ کرو۔ ان آیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل باپ کے سوا کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرنے سے کسی بھی انسان کو منع کر دیا گیا ہے، یعنی اس سینس میں فادر نیم چینج نہ ہو کہ ولدیت کی جگہ کچھ اور لکھوا دیا جائے کہ اس کا باپ اس انسان کا باپ کوئی اور تھا، یہ غلط بات ہے۔ تو جب کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے تو باپ کا نام نہیں بدلنا چاہیے، اگر نام نہیں معلوم ہو تو فرضی نام رکھ لینا چاہیے۔ آگے آیات 9 سے 11 میں جنگ خندق یعنی جنگ احزاب کا ذکر ہے۔ یہ آیات غزوہ احزاب کی مختصر داستان بیان کر رہی ہیں۔ اس جنگ میں ہر طرف سے کافروں کی الغار اور آ کر مدینے کو انہوں نے گھیر لیا۔ کفار کی تعداد 10,000 تھی، وہ بھرپور تیاری سے آئے تھے اور پوری طرح جنگی ساز و سامان سے لیس تھے۔ مدینے میں داخل ہونے کا راستہ صرف ایک سمت سے تھا، اس سمت میں مسلمانوں نے تحفظ کے لیے خندق کھود لی تھی۔ کفار خندق عبور کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں مسلمانوں پر شدید خوف طاری ہوا اور ڈر کے مارے ان کے دل اچھل اچھل کر حلق تک پہنچ رہے تھے۔ یہ کیفیت پورے 1 مہینے تک جاری رہی، پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ تیز ہواؤں اور فرشتوں کے ذریعے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے گئے، دیگیں الٹ دی گئیں، چولہوں کی آگ خیموں کو جلانے لگی، وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ بس اللہ کی مدد سے اہل ایمان کفار کے ناپاک ارادوں اور سازشوں کے شر سے محفوظ رہے۔ آگے آئے 21 میں بتایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو وہ اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادات میں ہی نہیں، اخلاق میں، ایمان میں، دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو واچ یور سیلف، اپنا جائزہ لیں، ہم آج کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم نے کس کے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہیں، کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کے طور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی سنتوں کے مطابق ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس نمونے کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا، حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو۔ یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اختیار کریں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ 21واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو، ہم خوب نیکیاں کریں اور ہماری ساری دعائیں اور نیکیاں قبول ہوں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔